نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو تک پہنچایا۔ قرآن کریم انسانیت کی ابتدا کا تذکرہ پہلے پارے میں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر روح پھونک کر فرشتوں سے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ دو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، ابا واستکبر، اس نے بغاوت کی، گناہ کیا، تکبر کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی طریقے سے مان لیا جائے، وہی کر لیا جائے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اگر اطاعت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بندہ نہ مانے تو وہ بندہ بندگی کے قابل نہیں ہے، بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت متعین کیا ہے، اس کا طریقہ متعین کیا ہے۔ تمام عبادتوں میں ایک چیز جو مجموعی طور پر نظر آتی ہے وہ ہے اجتماعیت، تمام لوگوں کا مل کر اس عبادت کے فریضے کو انجام دینا۔ اسی واسطے نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ بعض محدثین حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کا گھر مسجد سے قریب ہو، وہ بآسانی اذان کی آواز سن سکتا ہو، وقت کا اسے اندازہ ہو، اور وہ جماعت میں شریک نہ ہو اور پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے اجتماعیت کو ترک کر دیا، تمام لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کو چھوڑ دیا۔ اب تمام عبادتوں کا تصور کریں، دیکھیں، روزے کو فرض کیا، کہا 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، تمام لوگوں کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی عاقل و بالغ ہے، اب بلوغت کے بعد اس کے اوپر روزہ فرض تمام لوگوں کے ساتھ مل کر۔ حج کو فرض کیا، وقت متعین کر دیا، لباس متعین کیا،
نعرہ متعین کیا، ہیئت متعین کیا، کہاں رکنا ہے یہ کہا۔ مسجد حرام کے اندر عبادت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عرفات کے میدان میں رکنا ہے تو رکنا ہے، کیونکہ عبادت کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ اطاعت کے تعلق سے دیا ہے کہ اللہ نے اب کہا کیا کرنے کے لیے۔ اگر کہا مسجد حرام میں عبادت کرو تو وہاں فضیلت، کہاں نکل جاؤ میدان میں عبادت کرو وہاں فضیلت، اکیلے عبادت کرو اس کی الگ فضیلت، اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرو اس کی الگ فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا جو تصور دیا ہے اس کے اندر ایک چیز یہی ہر جگہ پر موجود ہے۔ زکوٰۃ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس کے اندر بھی اجتماعیت شامل ہے کہ آپ زکوٰۃ لیں، نکالیں، بیت المال میں جمع کریں، پھر وہاں سے یہ دیکھا جائے کہ ضرورت مند کون لوگ ہیں وہاں تک اس زکوٰۃ کی رقم کو پہنچا دیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، خود مدینے سے باہر تک لے جا کے چھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہے حضرت معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ ان گفتگو میں نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کیا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے لوگ بڑے مالدار ہیں، نئے نئے لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، انہیں زکوٰۃ کے احکامات بتانا، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنا، ان کے غریبوں میں زکوٰۃ کی رقم کو تقسیم کر دینا۔ قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ جو ہمیں تصور دیتی ہے وہ یہ تصور دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تقسیم کیا ہے، زندگی دی، موت دیں گے، موت دے رہے ہیں، رزق دیا، پھر کھانے کے لیے کچھ متعین کیا ہے کہ بندہ اتنا ہی کھا سکتا ہے، کمانے کی کوئی حد متعین نہیں کی، مال کے جمع کرنے کی کوئی حد متعین نہیں کی، جتنا چاہیں آپ جمع کر سکتے ہیں، اس کے حقوق متعین کی، حقداروں کی فہرست بتا دی، کھانے کے لیے کہا پیٹ کے 3 حصے کر لیے جائیں اگر زیادہ کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کمر سیدھی کرنے کے لیے بندے کے لیے 2-3 لقمے کافی ہیں اس کی زندگی کے لیے، کہا اگر بہت زیادہ کھانا ہے، بہت اچھا کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے تو فرمایا پیٹ کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصے کے لیے ایک حصہ غذا کے لیے متعین کر لیا جائے، ایک حصہ پانی کے لیے متعین کر لیا جائے، ایک سانس اور ہوا کے آنے جانے کے لیے متعین کر لیا جائے۔ فرمایا یہ کھانے کی بہت زیادہ مقدار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا، لیکن کمانے کی مقدار اس کھانے کے اوپر نہیں متعین کی کہ جتنا کھانا اتنا ہی کمانا، کہاں کماؤ انلمیٹڈ جتنا چاہو، اور اس مال کو اپنے پاس جمع کرنے کے بعد حقوق متعین کیا کہ فلاں بندے کا حق ہے، فلاں بندے کا حق ہے، فلاں بندے کا حق ہے۔ یہ حقوق اسی مال سے جو محنت سے کمایا ہوا ہے، ان محنت سے کمائے ہوئے مال سے حقوق کی ادائیگی کرو۔ کہا اور حق ہے زکوٰۃ کی رقم نکال کر دوسرے لوگوں کو بھی دو، اپنے شہر کے اندر دو، اگر وہاں پر لوگ مستحق نہیں ہیں دوسرے شہروں کو بھیجو۔ یہ قرآن کریم کا تصور ہے، کتنے رقم کے اوپر، کتنی مالیت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیسے نکالا جائے گا، کنہیں دیا جائے گا، اس میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا قانون متعین کیا ہے، اگر مسلمان کما حقہ زکوٰۃ کی رقم نکالیں اور اسے مستحق تک پہنچا دیں تو کوئی مسلمانوں میں آپ کو غریب نہیں نظر آئے گا۔ 1500 سال سے لمبا وقفہ گزر گیا، آج صحابہ کرام کے دور کو ہٹا دیں، اگر اب کے دور کو ہم لیں اور پوری تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، موازنہ کریں، دیکھیں کہ جب سلطنت ہوا کرتی تھی، حکومتیں ہوا کرتی تھی، بیت المال ہوا کرتا تھا، اس وقت جو بیت المال میں رقم جمع ہوا کرتی تھی
اس رقم کی تعیین کریں، سوچیں، اندازہ لگائیں، اور پھر اپنے معاشرے کے مالداروں کی رقم کا موازنہ کریں، ان سے نکلنے والی زکوٰۃ کا موازنہ کریں، تو بیت المال میں جو رقم جمع ہوا کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ رقم آج زکوٰۃ کے طور پر نکلا کرتی ہے۔ لیکن اس وقت مستحق کو ڈھونڈ کر اسے دے دیا جاتا تھا۔ ہر دن ہر سال زکوٰۃ لینے والوں کی مقدار کم ہوا کرتی تھی۔ جو گزشتہ سال زکوٰۃ لے رہا تھا اس سال وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق بن جا رہا ہے، آئندہ سال کچھ اور مقدار کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہمارا جو نظم ہے ہم نکال رہے ہیں، اس نظم میں غریبوں کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت کی مقدار میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ ہم چندے کی طرح زکوٰۃ کی رقم کو دیتے ہیں، چند مطلب تھوڑا سا، تھوڑی سی رقم زکوٰۃ کی نکال کر کسی کو دے دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں مال کا یہی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ غیرت رکھی ہے، اندر نفس رکھا ہے، اور نفس سے کہا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ دل کے اوپر بات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ اور ہر مالدار آدمی خود اگر اپنے آپ کا موازنہ کرے تو وہ کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ میں زکوٰۃ کو پسند کرتا ہوں۔ جب ہم زکوٰۃ کو پسند نہیں کرتے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو پسند کرتے ہیں۔ حق ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کچھ اور تصور دینا چاہتا ہے، ہم کچھ اور تصور لے لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کو مال کا میل کہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن جو بات کہے آپ اس کو تسلیم کر لیں، کوئی عار یا شرم کی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے مال کا میل کہا ہے، اور میل کہا جاتا ہے جس چیز سے گھن آئے، انسان اسے پسند نہ کرے۔ انسان نہاتا ہے، اپنے بدن سے میل کو نکالتا ہے، پھر اسی کے اوپر کپڑا نہیں پہنتا، اس کا اپنا بدن گھن محسوس ہونے لگتی ہے اپنے بدن سے، اس سے پہلے اپنے بدن کو پسند کرتے رہتا ہے۔ جہاں میل نکالا اپنے بدن سے، اس کے بعد زیادہ پانی اپنے اوپر ڈالتا ہے کہ یہ میل میرے بدن سے جدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت کی بنیاد پر یہ تصور دیا ہے انسان کو کہ زکوٰۃ کی رقم جو مال کے اندر سے نکالی جائے گی وہ گویا تمہارے لیے بدن کے اس میل کے مانند ہے جس میل کو تم نے بدن کے اوپر کر لیا ہے۔ اب پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، جتنا جلدی آپ سوچتے ہیں یہ میل میرے جسم سے جدا ہو جائے میں پاک و صاف ہو جاؤں۔ فرمایا زکوٰۃ کی رقم جب نکال لی جائے تو اتنی ہی بے چینی ہونی چاہیے جتنی بے چینی غسل خانے، حمام میں، واش روم میں ہمیں ہوتی ہے میل کو دیکھ کر، اتنی بے چینی ہو جانی چاہیے۔ کیسے وہ میل دور ہوگا، کہاں لے جا کر اس میل کو دیا جائے گا، کس کے لیے وہ میل پاک ہے، کس کے لیے وہ حلال ہے، کس کے لیے وہ طیب ہے۔ فرمایا تمہارا اپنا حق ہے، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، تم تلاش ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے لیے متعین نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بڑا نرالا قانون ہے۔ اللہ کسی کو اگر وسعت دیتے ہیں تو اس کے پاس اسباب دیتے ہیں، اسے طاقت دیتے ہیں۔ قرآن نے عام اعلان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی کے طاقت سے زیادہ کا بوجھ ہم نے نہیں ڈالا۔ گویا اگر کسی مالدار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اگر وہ بڑا مصروف ترین آدمی ہے تو اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں گے، اس کے جان پہچان کے لوگ بھی زیادہ ہوں گے۔ جب پیسہ زیادہ ہے اور وہ پیسہ مرنے کے ساتھ ہمارے پاس جانے والا نہیں ہے، یہی رہ جانے والا ہے، تو وہ فرائض جن فرائض کے ساتھ اگر ہمارا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن قرآن کریم اعلان کرتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ کہا عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، یہ ٹھیس لگانا ہے، یہ مار دینا ہے بندے کو کہ خوشخبری سنائی جاتی ہے اچھے خبر کی کہ تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا، مال کو جمع کر لیا، اس کے حق کو ادا نہیں کیا،
माल के अंदर हक को रखे हुए है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाए, वो इस काबिल है कि जहन्नम जो अजाब की जगह है, जो उसे जला देने की जगह है, उसके बारे में फरमाया कुरान करीम ने साफ ऐलान करके फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब जो उसके टुकड़े कर दे, उसके चीथड़े बिखेर दे, जो उसके अंदर घुस जाए, दिल को जला दे, खाल को जला दे, हड्डियों को जला दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस अज़ाब की खुशखबरी उसे सुनाई जाए ताकि पसीने छूट जाए बंदे को। लेकिन हमें फर्क भी नहीं पड़ता, हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि यूं अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अज़ाब का तस्करा किया, माल के ऊपर क्यों तस्करा किया? क्योंकि हमारे माल में किसी ऐसे आदमी का हक है जो ज़बान खोलकर हमसे अपने हक का मुतालबा नहीं करता। वो मसलूम है, वो गरीब है, वो कमजोर है, वो हैसियत में हमसे कमतर है, हमारे पास खड़े होकर सीने को ऊपर करके, सर को ऊपर करके अपने हक का मुतालबा नहीं कर पा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हक की अदायगी के बावजूद अगर मेरे किसी बंदे के हक को मार लिया गया है तो जन्नत नहीं मिलने वाली है। याद रखें, जन्नत नहीं मिलने वाली। पूरी सूरत नाजिल कर दी, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरत नाजिल कर दी। आप बताएं, देखें, उसका तर्जुमा पढ़ें, आप हिल जाएंगे कि जो अजाब, जिन अजाब से दिल छलनी होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका भी तारुफ करे। तुम्हें पता है हुतमा क्या चीज़ है? जो दिल तक आग पहुंच जाएगी, तुम्हें पता क्या चीज है? जो तुम्हारे वजूद को भस्म कर दे, खत्म कर दे, तुम्हें पता है वो अजाब क्या है? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तारुफ कराया है कि वो आग है जो अंदर घुस जाएगी। ये जिस्म के चिर्म को, जिस्म के चमड़े को आग जला दिया करती है, लेकिन आग अंदर हड्डी को नहीं जला सकती, आग दिल को नहीं जलाती है। इंसान का पूरा वजूद जलता है लेकिन दिल नहीं जलता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिसका चमड़ा जल जाए, जिसके जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा जल जाए, वो जिस तरीके से तड़पता है, अगर उसका दिल अंदर जल जाए, जहां पर मरहम नहीं लगाया जा सकता, जहां पर इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, जहां पर दवाएं पहुंचाई नहीं जा सकती, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तसव्वुर दिया कि बंदा अपने उंगली को जलाए, अपने जिस्म को जला ले, क्या तकलीफ उसे महसूस होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुतमा वो आग है जिसमें मालदारों को, ज़कात न देने वालों को डाला जाएगा। उनका सिर्फ ज़ाहिरी आज़ा नहीं जलेंगे, उनके आग की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को जला दिया। फरमाया आप तसव्वुर करो तड़पने की क्या कैफियत होगी। और सिर्फ इस वास्ते नहीं कहा कि ज़कात की रकम निकालते नहीं है, फरमाया एक हकदार तक ज़कात की रकम पहुंचाई नहीं जाती, इस वास्ते ही अज़ाब दिया जाएगा। ज़कात का जो इज्तिमाई निज़ाम था है, खत्म नहीं हुआ है। उस इज्तिमाई निज़ाम में इंसान अपने आप को बचा लिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते ज़कात बैतुल माल जमा कर दिया जाए, और पूरा डाटा मौजूद रहता था, पूरी रजिस्टर बना हुआ रहता था। फलां औरत बेवा है, कोई नहीं है, साहब जायदाद नहीं है, फलां यतीम है, फलां माजूर है, फलां गरीब है, फलां मुहाजिर है, फलां मुसाफिर है, पूरा बैतुल माल में मौजूद रहा करता था। लोग तहकीक करके खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बता दिया करते थे, या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में बता दिया जाया करता था। और इतनी अमानतदारी थी कि एक आदमी ज़कात का मुस्तहिक है, कल वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, अपना नाम कटवा लिया करता था रजिस्टर से कि मैं ज़कात अब नहीं ले सकता, मैं तो ज़कात देने वाला बन गया। बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गया था, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया। आप तारीख उठाकर देखें, बाज़ ऐसे वाक़यात पेश आए उस ज़माने में कि लोगों ने तहकीक करना शुरू किया कि ज़कात के मुस्तहिक कौन है। घोड़ों पर बैठकर, जो तेज रफ्तार सवारी हुआ करती थी, ज़कात की रकम ली तो उस बंदे तक जल्दी पहुंच जाऊं, ज़कात दे दूं। जाकर फटका मारा, उससे पूछा कि ज़कात की रकम लेकर आया हूं, तुम मुस्तहिक हो, मुझे पता चला तहकीक से, ये ज़कात की रकम ले लो। उसने कहा कि कल तक मैं ज़कात का मुस्तहिक था, अगर तुम कल आते तो मैं ज़कात की रकम लेता, आज मेरे पास इतना माल है कि मैं ज़कात देने के लायक हो गया। दोनों तरफ से अमानतदारियां चल रही हैं। ज़कात की रकम जिसके ऊपर फर्ज हुई
वो तेज तरीन सवारियों से ज़कात के मुस्तहिकीन को तलाश रहा है, और ज़कात लेने वालों के अंदर ये अमानतदारी है कि वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतना माल आ गया कि मैं ज़कात नहीं ले सकता। क्यों ये तसव्वुर दिया था कि अगर मैं ले लूंगा तो किसी और का हक मेरे पास आ जाएगा, कल क़यामत के दिन मुझे जवाब देना होगा, मैं कैसे जवाब दूंगा, इस वास्ते उसे वापस कर दिया करते थे। कितने माल के ऊपर ज़कात फर्ज होती है? 2 निसाब हदीस के अंदर बयान किए गए हैं, एक 7.5 तोला सोने का और एक 52.5 तोला चांदी का। 2 चीजें फर्क के तौर पर बहुत ही गौर से सुनिएगा, कहां पर लोग गलती कर जाते हैं। 7.5 तोला सोने का जो निसाब मुतय्यन किया है शरीयत ने, वो खालिसतन सोने पर है, यानी किसी आदमी के पास सोने के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ सोना 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 ही है। सोने के जेवरात, सोने के बिस्किट, सोने का कारोबार। फरमाया ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात की जो निसाब ज़कात का मुतय्यन किया जाएगा वो 7.5 तोला सोना का होगा। लेकिन अगर किसी के पास सोने के साथ पैसा है, सामान है, बिजनेस है, उसका प्लॉट है जो तिजारत के लिए उसने रखा है, उसके ऊपर 7.5 तोला सोने का निसाब मुतय्यन नहीं होगा, उसके ऊपर 52.5 तोला चांदी का निसाब मुतय्यन होगा, जिसकी रकम तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए आती है। यानी अगर किसी बंदे के पास 70 हजार रुपए 1 साल तक बचा हुआ रह जाए जरूरत से जायद, शरीयत कहती है वो ज़कात देगा, लेगा नहीं, वो ज़कात देगा। हम गलती कहाँ करते हैं कि हमने देखा एक आदमी फटा कपड़ा पहना हुआ है, हमने ज़कात दे दिया। एक आदमी काम करने वाला, हमने ज़कात दे दिया। एक औरत घर में बर्तन मांजने वाली, हमने ज़कात दे दिया। एक आदमी पैदल चलने वाला, हमने ज़कात दे दिया। एक आदमी साइकिल से चलने वाला, हमने ज़कात दे दिया। एक आदमी कारोबार नहीं कर रहा है, खुद सुस्ती के आलम में बैठा हुआ, हमने ज़कात की रकम दे दी। ज़कात तो दे दिया लेकिन ज़कात की अदायगी नहीं, तहकीक नहीं किया। यहां गलती हम कर जाते हैं कि ज़कात निकाला, किसी को भी दे दिया। एक आदमी पीछे पड़ गया, नहीं साहब दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। हम तंग आ गए, हमने ज़कात की रकम निकाली, मार दिया उसे। ये उसका हक नहीं था। हमारी जेब में पड़ा हुआ ये माल हमारे किसी रिश्तेदार का, वहां तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बना दिया कि ज़कात की रकम सिर्फ मुसलमान को दिया जाएगा, और मुसलमान का कानून अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। फरमाया जो मस्जिद के अंदर आने जाने वाला हो, आता जाता रहता हो, उसके ईमान की गवाही देना। गोया एक मोमिन, एक ईमान वाला बंदा वो है जो मस्जिद जाए। मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ भिखारी, हुलिया पहने हुए, लिबास पहना हुआ, टोपी लगाया हुआ, बुर्का लगाया हुआ, वो क्या पता वो मुसलमान है नहीं है। ज़कात की रकम आप उसे नहीं दे सकते। आपके किसी मुसलमान भाई का हक था जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयत थी। फराइज के बाद की जिम्मेदारी होती है कि आप इंसानियत की बुनियाद पर जिसको चाहे जो चाहे दे दें, उस पर कोई सवाल होने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमान का हक मुसलमान का हक है, उस तक आपने नहीं पहुंचाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के कटघरे में आप मुजरिम की शक्ल में खड़े होंगे, कभी जन्नत का फैसला होने वाला नहीं है। हकदार खुद खड़ा हुआ होगा कि ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरा रिश्तेदार है, इसे पता था अगर ये मेरे घर आता, आकर जाता एक बार दो बार तो मेरे हालात से वाकिफ हो जाता, ये घर का चक्कर नहीं लगाता था, मेरे हालात से नावाकिफ था। शरीयत का एक अलग कानून ये है कि रिश्तेदारों के घरों का चक्कर लगाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप हर दिन असर के बाद अपनी बेटियों के घर जाया करते थे, अपने चचा के घर जाया करते थे, उनके दोस्तों उनके अहबाब के घर जाया करते थे, अपने बीवियों के सहेलियों के बारे में पता लगाया करते थे, अपने रज़ाई बहनों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता हुआ करता था कि कौन कितना मुस्तहिक है। लेकिन बड़ी तल्ख हकीकत है कि मेरा भाई कितना मालदार है, कितना गरीब है, ये मुझे अंदाजा नहीं होता। कब जाऊंगा जब वो दावत देगा। मेरा चचा कितना मालदार है मुझे पता नहीं है, जो साल में कभी जाऊंगा, कब जाऊंगा जब शादी होगी। शादी में किसी की गुर्बत का अंदाजा नहीं होता।
وہ تو چاہتا ہے اپنے اوقات سے زیادہ خرچ کر کے اپنی عزت کو بچا لو. آپ وہاں جا کر زکات کے مستحقین کو تلاش کرتے ہیں. آپ کبھی چلے جائیں حق ہے. اسی واسطے شریعت نے بتایا کہ بیوی کا حق ہے کہ اس کے رشتہ داروں پر، اس کے رشتہ داروں کے گھر ہر دن اسے بھیجا جائے. اگر اتنی استطاعت نہیں ہے ہفتے میں 1 دن بھیجا جائے، اتنی استطاعت نہیں ہے مہینے میں 1 دن بھیجا جائے، اگر بہت مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں تو کم سے کم سال میں 1 دن بھیجا جائے، تاکہ آپ کے سسرالی رشتہ دار میں اگر کوئی غربت کا مارا پریشان حال ہے تو کم سے کم آپ کی بیوی اس کو دیکھے گی، آگے آپ کو بتائے گی. آپ کا حق بھی یہی ہے کہ اگر آپ ماں باپ سے دور ہیں ہر دن اپنے ماں باپ کی زیارت کریں. اگر اس کے قریب رہتے ہیں تو کوئی دوسرا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار آپ کا ہے، ہفتے میں 1 دن جائیں، مہینے میں 1 دن جائیں. آپ کو دسترخوان پر اندازہ ہو جائے گا کہ میرا بھائی، میرا چچا، میرا ماموں، میرا خالو، میرے تایا، کتنے جتنے رشتہ دار ہیں، یہ دسترخوان پر میرے آنے کے بعد جو نعمتیں لا رہے ہیں وہ تو عام طور پر میرے دسترخوانوں پر ہوتی ہے. یعنی یہ آدمی مستحق ہے، یہ پریشان حال ہے. اندازہ لگانے کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا، کہا یقین کرو، تمہیں یقین ہونا چاہیے. وہ زکات کی رقم اس کے حوالے کرو. فرمایا مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی دو. تو یہ کہے میں زکات کا مستحق ہوں، آپ اسے سوال کریں تمہارے پاس کتنا بیلنس ہے، اس سے سوال کریں، کیونکہ اس نے خود کہا ہے میں زکات کا مستحق ہوں. اس سے پوچھیں تمہارے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، پڑا ہوا مال کتنا ہے. آپ خود زکات کے نصاب کو پڑھ کر جائیں، معلوم کر کے جائیں. کہنے والے کو خود بتائیں کہ اگر 70,000 تمہارے پاس 1 سال کے اندر بچ چکا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو میں زکات کا مستحق ہوں؟ تم زکات کی رقم لے نہیں سکتے، دے سکتے. اگر زکات کی جو رقم نکالی جائے اور اجتماعیت کی بنیاد پر، آج حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن مسلمان معذور نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں ٹولی چوکی کے علاقے کی زکات کی رقم کا آپ اندازہ لگا لیں، اگر ایک مالدار آدمی 1 لاکھ روپے زکات نکالے جو بہت کم ہے، بہت کم ہے، یعنی اس سے کہیں زیادہ اس کی زکات کی رقم نکلتی ہوگی. اگر ایک مالدار آدمی کی زکات کی رقم صرف ٹولی چوکی کے علاقے کی ہم دیکھ لیں تو کیا ٹولی چوکی میں 100 آدمی زکات کی رقم نہیں نکالتے ہوں گے؟ اگر اجتماعیت کی بنیاد پر اس زکات کی رقم کو اصول کر لیا جاتا تو 1 کروڑ ہو جاتے. 1 کروڑ کی رقم کتنی بڑی ہوتی ہے آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں. غربت کا مارا آدمی پڑھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے نکال کر چندہ دے دیا، چند لوگوں کو دے دیا. تو زکات کی رقم کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، آپ کا معاشرہ اس فائدے سے مستفید نہیں ہو پا رہا ہے. آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں، سود، بچے ہوئے سود، رقم جو جمع کی اس کی سود نکال کر ان کی یونیورسٹیاں چلتی ہیں، ان کے ادارے چلتے ہیں. عیسائیت وہ اقل ترین لوگ ہیں ہندوستان کے اندر. اقلیت میں سب سے بڑی تعداد ہماری ہے مسلمانوں کی، اور اقلیت میں سب سے اقل ترین لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہیں. ہمارے مالداروں سے زیادہ مالداری وہاں پر نہیں ہے کیونکہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں، لیکن اپنی جمع شدہ پونجی کی رقم جو سود کی شکل میں آتی ہے، اس سود کی شکل میں آنے والی رقم سے جو اجتماعیت کے طور پر عیسائیت خرچ کرتی ہے، ہم 1 پیسہ بھی اتنا خرچ کرنا نہیں جانتے. ان کی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اپنے ادارے ہیں، جن اداروں میں ہمارے بچے جا کر پڑھتے ہیں. کیا اگر وہ اجتماعیت کی شکل میں، محلے کی شکل میں، مسجد کی شکل میں اگر زکات کی رقم کو جمع کر کے تحقیق کر کے سال بھر کے بعد زکات کی رقم ادا کیا جائے، کوئی بات نہیں ہے. نکالنا فرض ہے کہ اب آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی، آپ نے زکات نکال دیا، یہ فرض ہے. مستحق تک پہنچانا اسی دن فرض نہیں ہے، مستحق کی تلاش فرض ہے. آپ کو 2 سال لگ جائے، 4 سال لگ جائے، کوئی بات نہیں ہے. اگر مسجد کے طور پر کمیٹی متعین کر کے آج اجتماعیت کی شکل میں زکات رسول لیا جائے، مستحق تک رقم پہنچا دیا جائے، اداروں کی شکل میں کھولا جائے، مستحقین کو اعلیٰ تعلیم کے راستے ہموار کیے جائیں، 2-4 سال نہیں گزریں گے، آپ دیکھیں گے معاشرے سے
تعلیم کی شرح آگے بڑھ رہی ہے، غربت کی شرح پیچھے چلی جا رہی ہے، لوگ مانگنے والوں کی تعداد مسلمانوں کم ہوتی چلی جائے گی، اور یوں آپ دیکھیں گے 20 کروڑ کی اگر ہم آبادی مان لیں مسلمانوں کی، 1 روپے اگر اس کی زکوٰۃ ہم لے لیں ایک آدمی سے، تو ایک دن میں 20 کروڑ کی رقم مسلمان جمع کر سکتا ہے، ایک دن میں ایک آدمی کے اوپر 1 روپے۔ زکوٰۃ تو اس سے کہیں زیادہ ہے، صدقات اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اجتماعیت کی شکل میں ہم دینا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی نکالے گا، وہ ہاتھ ڈالے گا، 100 روپے نکال کے وہ نکالے گا، لے لو۔ میرے بھائی یہ 100 روزانہ آپ دیتے رہیں، وہ مر جائے گا بندہ، کبھی مالدار نہیں ہو پائے گا۔ جتنا آپ کا دل چاہے کہ اگر خدا نخواستہ میں غریب ہو جاؤں تو مجھے کتنی رقم چاہیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیمانہ متعین کیا، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اپنے سوال کرو، اگر میں کل خدا نخواستہ غریب ہو گیا اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو گیا، ایسا نہ ہو آپ کو، ہمیں نہ ہو، لیکن اگر ہم ہو گئے تو ہم اپنے لیے کتنی رقم پسند کریں گے؟ جتنی رقم ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے بھائیوں کے لیے اتنی رقم زکوٰۃ کی اٹھائیں اور اس کے حوالے کر دیں، تاکہ کل آپ کا بھائی سر جھکا کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا نہ ہو، پشیمانی اور شرمندگی میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ علیہ